ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجب کی یکم تاریخ کا ایک تاریخ کا ایسا مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس کی برکت سے آپ کی رکی ہوئی دعائیں، جو رکے ہوئے آپ کے کام ہیں، جو پینڈنگ میں ہیں، دعائیں کر کر کے آپ کے نہیں ہوئے، اللہ ان کاموں کو، ان دعاؤں کو انشاءاللہ العزیز تکمیل تک پہنچا دے گا۔ اب انسان یہ پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی سورہ پڑھ رہا ہوں، میں عمرہ کیا، حج کیا، میں نے فلاں میں نے کام کیے، اتنے نوافل پڑھ لیے، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اب یاد رکھیں، انسان کا اعتقاد اللہ کی ذات پہ پہلے تو مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے یقین محکم رکھیں کہ جو دعا آپ دل سے کر رہے ہیں اللہ اس کو تکمیل تک ضرور پہنچاتا ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کے کام جاری و ساری ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جو ہے حکمت کے تحت آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے کہ آپ کے گناہ اس کی برکت سے معاف ہوتے ہیں اور آپ سے آفات مصائب ہٹتے ہیں، یا ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو جو مجرب عمل بتاؤں گا یہ معمولات میں ہمارے شامل ہے کہ آپ ان الفاظ کو پڑھ کے جب دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور اللہ آپ کی دعا کو مقبولیت عطا فرمائے گا، چونکہ جو دعائیں پیچھے آپ کر چکے ہیں، جو اللہ سے مانگ چکے ہیں، مانگ رہے ہیں، اب ہم تو ہیں مانگنے والے، اور اللہ خود فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اب ہم انتم میں سارے شامل ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس انتم میں شامل نہ ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے اہل بیت میں سے کوئی ہے، چاہے وہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، محدثین، صلحاء، کائنات کے سارے انسان، چاہے مسلم کافر، سارے شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے انتم میں آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بے نیاز ذات، دینے والی ذات، غنی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، باقی ساری کائنات کیا ہے؟ وہ غنی نہیں ہے، دینے والی نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مانگتے ہیں اللہ سے۔ یہاں تک کہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن رات کو اکیلے ہو کر جب اپنے دربار سے جاتا تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اللہ آپ ہو اور کائنات میں کوئی رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن اب لوگ میرے کو خدا مان چکے ہیں اور میں نے دعویٰ کر لیا ہے، اب میں پیچھے کیسے ہٹوں؟ روتا رہتا تھا، اللہ سے توبہ کرتا تھا، صبح اٹھ کے پھر لوگوں کے سامنے رب بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ اسی لیے اس کو 400 سال اللہ نے مہلت دی، زندگی بھی دی۔ تو یاد رکھیں وہ بھی اللہ سے مانگتا تھا۔ اب آج نشان عبرت بنا ہوا ہے، آج بڑے بڑے فرعون جیسے لوگ نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، تو دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن سارے نبیوں نے پڑھا اور سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور کل صحابہ اہل بیت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا یا نہیں؟ نماز پڑھی اور یہ جملہ کہا سورہ فاتحہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں مدد۔ تو مانگنا ساروں کا کام ہے، دینا ایک اللہ کا کام ہے اور دیتا ہے۔ اب آپ یہ جملہ اپنی دعا کا حصہ بنا لیں اور آپ رجب کی یکم تاریخ کو، ایک تاریخ کو آپ یکسوئی سے بیٹھ جائیں
اور 100 بار آپ نے پڑھنا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ آپ 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اور پھر جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا، ہم مانگنے والے وہ دینے والا۔ اور جب بھی دعا کیا کریں یہ جملہ کہا کریں کہ تو غنی ہے، ہم سارے مانگنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔